نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تحریک منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ پر تمام ملحقہ اداروں، انسٹیٹیوشنز میں، شعبہ جات میں ہر سطح پر ذمہ داری سر انجام دینے والے ذمہ داران، اسکالرز، محققین، معلمین، مدرسین، رسپانسبلز اور تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم مشن، اس مصطفی مشن کے اس عظیم سفر میں حضور سیدی و مرشدی شیخ الاسلام مدظ ذیل العالی کے شانہ بشانہ ہم سفر اور اس جد و جہد مسلسل میں اس انقلابی، فکری، نظریاتی، تحریکی، مشنری سفر کا حصہ جو آج کی اس نشست میں مرکزی سیکریٹریٹ میں تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ نشست من حیث المجموع جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے یا سمجھتا ہے یا محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آج کے دور کی تجدید دین اور احیاء اسلام کی منفرد تحریک، مشن اور آرگنائزیشن کا حصہ ہے، تو تذکیر کا سفر تو جاری رہنا چاہیے، اور تذکیر کے اس پروسیس کو تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی نگاہوں سے اور قلوب و اذہان سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ ایک نماز ابھی گزرتی ہے تو دوسری نماز اذان کے ذریعے اللہ کے بندے کو پکارتی ہے، دوسری کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے تو تیسری بار پھر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرح 5 اوقات اللہ رب العزت نے تذکیر کے لیے رکھے ہیں کہ اس کا بندہ پھر خدا کے گھر میں اس کے حضور حاضر ہو کر پھر وہ بھلایا ہوا سبق بصورت نماز یاد کرتا رہے، پھر کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں اللہ کو مناتا رہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، اللہ پھر پکارتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پکارتا ہے، اور پھر انسان بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو نہیں بھولتا، وہ پھر بار بار اپنے در پہ بلاتا ہے کہ آج بھولا ہے، کبھی تو اسے سبق یاد آ جائے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی مقصد پر، کسی منشور پر، کسی مشن پر کار فرما ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب ارد گرد مادیت کے حملے ہمیں اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر سمت سے کبھی داخلی حملہ ہوتا ہے، کبھی خارجی حملہ ہوتا ہے، کبھی باطنی حملہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم ایک ملاقات کریں
اور اس ملاقات کا ٹاپک احساس ذمہ داری رکھیں، تاکہ کسی قدم پر اگر لڑکھڑانے لگیں یا متزلزل ہونے لگیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہونے لگیں تو ذمہ داری کا احساس ہمیں جھنجھوڑ دے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں اللہ کی توفیق سے تلاوت کی، اس میں بھی اسی ذمہ داری کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت پہلے آسمانوں کو دی، پھر زمین کے سامنے پیش کی، پھر پہاڑوں کے سامنے رکھ دی۔ یعنی یہ پیشکش اللہ رب العزت نے یہ تینوں کو دی۔ پھر فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ تینوں کے تین خدا کے حضور عاجز ہو گئے اور انہوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا وَأَشْفَقْنَ، بلکہ ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس امانت کا بوجھ اور خدا کی اطاعت کا بوجھ اٹھانے سے وہ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری کسی کو تو سونپنی تھی، پھر اللہ رب العزت نے انسان سے پوچھا، کیا اے انسان تو میری اطاعت کی امانت اٹھاتا ہے؟ پھر انسان نے وہ ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی۔ جہاں پہاڑ بھی انکار کر گئے، زمین بھی بے بس ہو گئی، آسمان بھی ہمت ہار گئے، وہاں انسان کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے حضور عرض کر دیا، مولا اگر تو مجھے اس قابل سمجھتا ہے تو میں سنبھالنے کو تیار۔ تو اللہ رب العزت نے ذمہ داری تو دے دی اور ساتھ آنے والے مستقبل کی خبر بھی دے دی۔ فرمایا یہ انسان ذمہ داری تو اٹھا رہا ہے، مگر اے بندو یاد رکھو انہو کان ظلوما جہولا، ذمہ داری تو اٹھائے گا مگر وہ اپنی جان پر بہت زیادتی بھی کرے گا، اور ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور نادان بھی ہوگا اور ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں اس کی نشاندہی شروع میں فرما دی، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کی پروز اینڈ کون سے اس سے زیادہ واقف اور کون ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ القیامہ میں فرمایا، پہلی آیت تھی الاحزاب کی، اس میں فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا انسان اتنا بے خبر ہو گیا ہے اور وہ خیال رکھتا ہے کہ اسے بیکار یعنی بغیر حساب کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اتنا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، بے خبر ہو گیا ہے، ناداں ہو گیا ہے، جاہل ہو گیا ہے کہ اسے اپنی عاقبت کی خبر نہیں۔ اب یہاں خبر دے دی کہ سمجھ لے اے انسان، تو نے ایک اچھا کام کیا کہ ذمہ داری سنبھالنے کی حامی بھر لی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو انجام سے بے خبر ہو کر زندگی ایسے گزارے جیسے تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اس کا حساب و کتاب بھی لوں گا۔ اب یہاں پر ایک بات یوں سمجھ آئی کہ اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکے اور ان ذمہ داریوں کو بخوبی بطریق احسن انجام دے سکے
اور اس انجام دہی میں وہ انسان کی برابری کر سکے۔ اب یہاں پر ہمیں دو باتوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو طرح کی ذمہ داریاں سپرد کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان میں صلاحیت بھی رکھی، استعداد بھی رکھی، کیپیسٹی بھی رکھی، کیپیبلٹی بھی رکھی، اور وہ پوٹینشل بھی رکھا تاکہ جس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے انسان کو مخاطب بنایا تو یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ اس انسان کی صلاحیتوں میں وہ خوبیاں رکھ دیں، وہ پوٹینشل رکھ دیا کہ وہ اسے انجام بھی دے سکے۔ اب انجام دہی کے لیے دو طرح کی ذمہ داریاں رکھ دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں انسان کو من حیث المجموع تو انجام دہی کے باب میں انسان انفرادی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے، اجتماعی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے، خاندانی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے، معاشرتی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے، قومی، ملی، ملکی اور مشنری خدمات یہ وہی انسان سر انجام دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ذمہ داریاں ہیں، کہ وہ بیسیکلی دو اہم ذمہ داریوں میں انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ذمہ داری ہے جو بحیثیت انسان اور مسلمان ہر شخص نے ادا کرنی، جو آپ اور ہم اور آنکھ کھولنے والا ہر بالغ شخص، مرد و زن، وہ نیچرل پروسیس کے مطابق وہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ ان میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے اہل و عیال کے حقوق ہیں، بچوں کے ہیں، اپنے اہل محلہ کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، بے سہارا لوگوں کے لیے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہر شخص نے انجام دینی ہی ہے۔ اس کا جو پروگرامڈ سسٹم ہے، جو اللہ رب العزت نے نیچرلی اس کے سسٹم میں رکھ دیا ہے، اس کے مطابق انسان نے وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ یہ ایک نوعیت کی ذمہ داری ہو گئی۔ دوسری ذمہ داری وہ ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم میں سے کسی کے سپرد کر دی جائے اور جو از خود بندہ اپنے ذمے لے لے، یا کسی کو اس ذمہ داری پر فائز کر دیا جائے، کسی کو کسی منصب پر اپوائنٹ کر دیا جائے، کسی کو کوئی رسپانسبلٹی تفویض کر دی جائے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو انسان، جو کوئی فرد، جو کیپیبل شخص وہ از خود اپنے ذمے لیتا ہے یا اس کے ذمے ایک سسٹم میں کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے تین خوبیوں کا ہونا اور تین مراحل کا طے کرنا اشد ضروری ہے۔ جب ہم میں سے کسی کو کوئی ڈائریکٹر بنتا ہے، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر بن جاتا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کوئی ناظم بنتا ہے، کوئی ناظمہ بنتی ہے، کوئی صدر بنتا ہے اور کوئی ڈائریکٹر بنتا ہے، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر بنتا ہے، کوئی نگران بنتا ہے، کوئی محتمم بنتا ہے، کوئی خادم بنتا ہے، کوئی نائب قاصد کے منصب پر فائز ہوتا ہے،
کوئی سویپر کے منصب پر فائز ہوتا ہے، کوئی کسی بھی منصب پر فائز ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھ لیں کہ ہر منصب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہر رسپانسبلٹی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہر ذمہ داری کے کوئی سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں، کوئی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہے، کوئی تحقیق کے منصب پر ہے، کوئی تعلیم کے منصب پر ہے، کوئی تدریس کے منصب پر ہے، کوئی تفہیم کے منصب پر ہے، کوئی تحقیق و تدقیق کے منصب پر ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی سفر کروا رہا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی گاڑی سے استفادہ کر رہا ہے، کوئی گاڑی کو صاف ستھرا بنا رہا ہے۔ اس مشن کے، اس مرکز کے، ان اداروں میں آ کر کرسیوں کی زینت بن رہا ہے، اور کوئی انہیں اس قابل بنا رہا ہے، کوئی ان عمارتوں سے استفادہ کر رہا ہے، اور کوئی اپنے ہاتھوں کی محنت سے ان عمارتوں کی تعمیر کر رہا ہے، کوئی سردی میں ہیٹر چلا کر، گرم کپڑے پہن کر بیٹھ کر میٹنگ کر رہا ہے، اور کوئی اس کمرے کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہاں میٹنگ کی جا سکے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی مسجد کو نماز کے قابل بنا رہا ہے، کوئی صفوں پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی صفیں بچھا رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، اور کوئی وضو کے مقامات کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وضو کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ افضل کوئی ہے، نہ مفضول کوئی ہے، نہ کوئی اکرم ہے، نہ کوئی مکرم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں صرف عزت والا، شرف والا، بلندی والا، عظمت والا وہ ہے اتقاکم، جو ہر قدم پر پھونک پھونک کر یہ سوچ کر قدم رکھے کہ کہیں میرے قدم سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، جو خشیت کا پیکر ہے، جو تقوی کا پیکر ہے، جو پرہیزگاری کا پیکر ہے، جو طہارت کا پیکر ہے، جو احتیاط کا مرکز بن گیا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ کے بندے تو بس وہ ہوتے ہیں جسے وہ رب رحمان کے بندے کہتا ہے، ان کی تعریف یہ ہے جو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ کہیں میرے ایک قدم سے تحریک کو نقصان نہ ہو جائے، یا کہیں میرے ایک قدم سے میرے ساتھ چلنے والوں کی ہستی میں پستی نہ آ جائے، کہیں میں اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑ بیٹھوں، نہ میں اپنے کردار سے اپنی تحریک پر کوئی حرج نہ آ جائے، یا میرے کسی ڈیسیژن سے میری قیادت کو دکھ نہ پہنچے، یا میرے قدم سے میرا رب بھی راضی ہو جائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی بھی نصیب ہو جائے، اور میرے قائد بھی راضی ہو جائے۔ اب ان ذمہ داریوں کے لیے 3 چیزوں کا ہونا اشد ضروری۔ ایک یہ کہ کیا جس ذمہ داری پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے، کیا اس ذمہ داری کی مکمل معلومات آپ رکھتے ہیں یا نہیں؟ Are you capable of taking care of that post or not? Do you have a particular potential to manage it, to perform it, or to fulfill the requirement of your leadership? دوسری اہم چیز کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ دوسری چیز ہو گئی
اور تیسری چیز، کیا پھر صحیح خطوط پر انہیں ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ بھی آتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید۔ وہ کہتے ہیں سرکار تسی فکر ہی نہ کرو، یہ چٹکی بجاؤں گا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ چٹکی والا کام کن فیکن تو مقام اس رب کا ہے۔ وہ چٹکی بجا کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنے مقام کے مطابق۔ انسان کی کیا حیثیت کہ وہ یہ دعوے کر سکے؟ پھر ضروری ہے کہ انسان بیک وقت ذمہ داری کا علم اور ادراک اور شعور بھی رکھتا ہو۔ اگر آپ ایک تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، آپ منہاج القرآن ویمن لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں، یا صوبائی، علاقائی، زونل، تحصیلی یا یونٹ کی سطح پر کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جاتی ہے، تو پہلی ذمہ داری ہماری تو یہ بنتی ہے کہ ہمیں خبر بھی ہونی چاہیے کہ وہ علاقہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہاں کیسے لوگ بستے ہیں، وہاں کی ضروریات کیا ہیں، وہاں کے تقاضے کیا ہیں، وہاں خواتین کا تعلق کن کن فیملیز سے ہے، ان کی سوچنے کا انداز کیا ہے، ان کے سمجھنے کا انداز کیا ہے، اور وہ چاہتی کیا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے انہیں وہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ رسپانسبلٹی صرف اس لیے تو نہیں کہ آپ یہاں گاڑی پہ بیٹھیں اور وہاں فیصل آباد پہنچ جائیں، جلسہ اٹینڈ کریں اور واپس آ جائیں، یہ تو سیر و سیاحت ہو گئی۔ کیا ہم اس عہدے کو سنبھالنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کے لیے انف انفارمیشن رکھتے ہیں یا ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ ہم میں ادراک ہے اس منزل کا؟ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا ہمارا شعور اس قابل ہے کہ ہمیں منزل مراد تک پہنچا سکے گا؟ کیا ہم اس منزل کی پہچان اور معرفت بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور اس تک پہنچنے کے لیے زاد راہ بھی ہے یا نہیں؟ ہمارا علم اتنا ہے کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں، ابلاغ کر سکیں، دعوت دے سکیں؟ کوئی اعتراض کر دے کہ کیا اتنا صبر ہے؟ کیا اتنا تحمل ہے؟ کیا اتنی برداشت ہے کہ اس منصب پر بیٹھ کر اگر کوئی ہمیں مشتعل کرنا چاہے تو آگ کو بجھا سکے؟ کوئی ہمیں بغیر کسی مقصد کے متحرک کرنا چاہے تو پھر ہم ضبط اور تحمل سے کام لیں، یا ایسے ہی کوئی تیلی لگا دے تو ہم شعلہ بن کر پھر اڑتے پھریں؟ ان چیزوں کا تقاضا ہے۔ پھر کیا صحیح سمت ان کی ادائیگی کے لیے صحیح قدم بھی اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ یا کوہلو کے بیل کی طرح دوڑتے جا رہے ہیں، سفر تو کرتے جا رہے ہیں مگر منزل نہیں نظر آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سمت کو دیکھنا ہے، اپنی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے۔ رائٹ پلیسمنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، رائٹ ڈیسیژن فار دا رائٹ ڈپارٹمنٹ، اور اپنی وقت کی ضرورت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیا ہم ڈیسیژن لینے کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بیسک چیزیں میں نے ابتدائیے کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس کی ایک فاؤنڈیشن اور بیس بن جائے۔ اب ہم احساس ذمہ داری کے کانسیپٹ کو ہم انبیاء علیہ السلام کے اپنی سیرت اور واقعات کے تناظر میں سمجھیں گے، تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں گے، انشاءاللہ کانٹمپلیٹ کریں گے، ان کی زندگیوں کے سمندر میں ڈوبنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون علیہم السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں ریلیونٹ بات ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش کا سفر شروع کر دیا۔ سفر کبھی تنہا نہیں ہوتا، آپ نے اپنا ہم سفر اپنے ساتھ، اپنا خادم، اپنا رفیق، اپنا طالب علم، اپنا شاگرد سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کی شکل میں انہیں اپنی سنگت، رفاقت اور معیت میں رکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اسی میں سے پھر ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس جواں عمر، اس نوجوان کو سفر شروع ہونے سے پہلے فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا فتح، اس نوجوان کو کہا۔ اور فتح اس لیے کہا کہ آپ نے منزل کو عبور کرنے کے لیے اور اپنی منزل مراد تک پہنچنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا اور جسے اپنی رفاقت، سنگت اور معیت کی نعمت عطا کی، اس میں کچھ خوبیاں تھیں تو انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ فرمایا وہ کون تھا؟ وہ فتح تھا۔ فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جو خدمت گزار بھی ہو، وفا شعار بھی ہو، جو خاکسار بھی ہو، جو عاجز بھی ہو، متواضع بھی ہو، صاحب اخلاق حسنہ بھی ہو، جسے خدمت شیخ کے آداب بھی آتے ہوں، جسے منزل کا شعور بھی ہو، جسے راستے کی خبر بھی ہو، جو چاق و چوبند بھی ہو، الرٹ بھی ہو، جس میں استعداد بھی ہو، جرت بھی ہو، قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، اور ادب آداب کا پیکر بھی ہو۔ اس فتح جسے آپ نے چنا، اس کا نام یوشع بن نون تھا علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، فرماتے ہیں اے نوجوان سن لو کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا۔ حضرت آپ کی منزل کیا ہے؟ فرمایا مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم میری منزل ہے۔ یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام کے مطابق اس ذمہ داری پر فائز تھے۔ ان کی منزل تھی دو دریاؤں کا سنگم اور ملاقات خضر علیہ السلام۔ اور یوشع بن نون سے پوچھا آپ کی منزل کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس کی خبر نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، میری خبر تو ہے رضائے شیخ۔ میری منزل ہے کہ میرے شیخ اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں تو خوشنودی اور رضائے شیخ میری منزل ہے۔ جب میرے شیخ مجھ سے راضی ہو جائیں سمجھ لو مجھے اپنی منزل مراد مل گئی۔ اب دونوں اپنی اپنی منزل پر جا رہے ہیں، ان کے ذمے ہے کہ کنٹینیوس ٹریولنگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خوبیاں جن کا ذکر ان آیات میں اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھ دیا، فرمایا میں اس وقت تک نہیں رکوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا، مطمئن نہیں ہوں گا، ہمت نہیں ہاروں گا، جب تک مجھے دو دریاؤں کا سنگم نہیں مل جاتا۔ پھر فرمایا او امدی حقوبا، جب تک میں اپنی منزل مراد تک نہیں پہنچتا میں سفر کرتا رہوں گا، خواہ مجھے ایک طویل عرصہ ہی سفر کرنے میں بیت جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پہلا یہ پتہ چلا کہ دو ذمہ داران ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام استقامت کا پیکر ہے، یہ اپنے منصب کے مطابق ان کی خوبیاں ہیں، انہیں منزل کا ادراک بھی ہے،
دوسری چیز، پھر منزل کے حصول کی تڑپ بھی ہے، پھر منزل کی پہچان اور معرفت بھی ہے، اور پھر فرمایا ثابت قدمی بھی ہے، اور جد و جہد مسلسل کا پیکر بھی ہیں، اور چٹان کی طرح مضبوط ارادے کے مالک بھی ہیں۔ اب اپنے منصب کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کے جوہر کے اندر یہ خوبیاں رکھ دی۔ اور دوسری طرف یوشع بن نون ہے، اب سفر شروع ہو رہا ہے، زاد راہ بھی چاہیے، کوئی خدمت گزار بھی چاہیے، کوئی آپ کی طبیعت اور مزاج سمجھنے والا بھی چاہیے، اور پھر سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے والا بھی چاہیے، آپ کی خدمت کے ادب اور آداب کو ملوز خاطر رکھنے والا بھی چاہیے۔ تو آپ نے اس ڈیوٹی پر جسے اپوائنٹ کیا وہ وفادار بھی تھا، وفا شعار بھی تھا، پیکر اخلاق بھی تھا، صبر والا بھی تھا، تحمل والا بھی تھا، برداشت والا بھی تھا۔ اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا زاد راہ بھی چاہیے، سفر کے لیے کوئی خوراک بھی چاہیے، تو آپ نے ٹفن کے اندر حکم دیا کہ ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ لو، جب سفر کے دوران تھکاوٹ ہوگی، بھوک لگے گی تو ہم یہ کھا لیں گے، تناول کر لیں گے۔ اب اس کے علاوہ بھی یقیناً وہ سفر کی ضروریات ہوں گی جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے شیخ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے ساتھ یقیناً رکھی ہوں گی۔ اب راستے میں ایک مقام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سستانا چاہا، آرام کرنا چاہا، اور ایک پتھر کا سہارا لے کر آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ اب جب آرام فرما رہے تھے تو حضرت یوشع بن نون اس مشاہدہ کر رہے تھے، اور انہوں نے مشاہدہ یہ کیا کہ اچانک اسی مقام پر جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اسی ٹفن سے باہر نکل آئی، اور اس سمندر میں بڑے عجیب و غریب انداز سے راستہ بناتی ہوئی یا سرنگ بناتی ہوئی اس میں داخل ہو گئی، پانی میں شامل ہو گئی۔ اب یہاں پتہ چلا کہ یوشع بن نون علیہ السلام اگر ان کے شیخ آرام فرما رہے تھے وہ جاگ رہے تھے، وہ چاق و چوبند تھے، وہ الرٹ تھے، وہ مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ اب غور کریں تو یقیناً انہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی، تھکاوٹ کے آثار بھی ہوں گے، آخر بشر تھے، اور سفر کی مشقتوں کا اثر ان پر بھی مرتب ہوا ہوگا۔ مگر یہاں کہیں کسی روایت میں، کسی حوالے میں یا اسرائیلیات میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ یوشع بن نون نے سوچا کہ چلو میرے شیخ سو رہے ہیں، میں تھوڑی سی مچھلی کاٹ کے کھا لیتا ہوں، 2 نوالے ہی لینے ہیں۔ اب یقیناً بھوک لگی ہوگی، انہوں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، بھوک لگی ہوگی، برداشت کی ہوگی، نہ سستائے، نہ آرام کیا، نہ اس میں سے مچھلی کاٹ کے کھائی۔ شاید اگر کھائی ہوتی تو وہ زندہ ہوتی، پیٹ میں تو ویسی نکل آتی۔ تو یہ کام بھی نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس منصب پر میں فائز ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں امین بن کے رہوں، جس خدمت پر فائز ہوں میرا تقاضا ہے میں خدمت گزار بن کے رہوں، اور جس نسبت سے جڑا ہوں میرا تقاضا ہے کہ میں ادب والا بن کے رہوں، اور ادب کا تقاضا ہے کہ شیخ سو رہے ہیں تو پھر مرید کو، طالب کو، خادم کو جاگنا چاہیے۔ سفر کا معاملہ ہے، کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ چاق و چوبند رہے۔ پھر اس کے بعد صرف غلطی یہ ہوئی کہ مشاہدہ تو کر لیا، پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، جب سفر شروع کیا تو انہیں بتانا بھول گئے۔ پھر آگے قرآن مجید کے اگلے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَا،
قال لفتاہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ وہی مقام تھا جو ان کی منزل کے لیے لکھا ہوا تھا، اور شاید وہ آرام مرج البحرین کے مقام پر ہی کر رہے تھے۔ ان کی آنکھ لگ گئی، آرام فرمانے لگے۔ تیسری مخلوق مچھلی تھی۔ اب میں اس کو بھی اظہار کر دوں، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تھے، اور تیسری وہ مچھلی تھی۔ اگر انہیں تلاش منزل تھی تو مچھلی کو بھی تو اپنی منزل کی تلاش ہوگی۔ وہ مچھلی بھی چلی تھی، بے شک تلی ہوئی کیوں نہ ہو، مگر اسے بھی تو منزل مراد تک پہنچنا تھا۔ پتہ چلا کہ اگر وہ قائد تڑپ رہے تھے، وہ خادم تڑپ رہے تھے، تو ان کی صحبت میں رہنے والی مچھلی بھی تڑپ رہی تھی۔ اسے بھی اپنی منزل مراد تک پہنچنا مقصود تھا۔ جب اسے اپنی منزل ملی، مرج البحرین کا وہ مقام ملا جہاں حیات نصیب ہو جاتی ہے، تو اسی مچھلی کو اپنی حیات نصیب ہو گئی۔ جب وہ منزل پہ پہنچی، اسے بھی سکون آ گیا۔ اسی وقت اللہ نے اس میں حیات منتقل کری، زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر اپنی منزل پہ چلی گئی اور پانی میں چلی گئی، حصہ بن گئی۔ اب پوچھتے ہیں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے یوشع، وہ ہمارا کھانا کدھر ہے؟ اب بھوک کا احساس ہو رہا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اب سفر کے کچھ آثار محسوس کر رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جو ٹفن میں مچھلی رکھی تھی، لاؤ ہمارے کھانے کے لیے، ہم کھانا چاہتے۔ اب یہاں سمجھ آئی کہ پہلے بھی تو ایک طویل عرصہ سفر کرتے رہے ہوں گے، اس وقت تک تو کھانا نہیں مانگا، نہ بھوک نے ستایا، نہ پیاس نے ستایا، نہ تکلیف نے ستایا، نہ سفر کے آثار اور تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو پتہ چلا اس لیے تھکاوٹ نہیں تھی کہ منزل سامنے تھی۔ ابھی منزل اور مرج البحرین کا مقام سامنے تھا، نہ بھوک ستاتی تھی، نہ سفر تکلیف دیتا تھا، نہ طبیعت پہ کوئی آثار مرتب ہوتے تھے۔ سمجھ آئے کہ ذمہ دار کی منزل اور اس کی ڈیوٹی، اس کا مقصد سامنے ہو تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، اور بندہ تھک ہار کے بیٹھتا بھی نہیں۔ اب ٹیکنیکلی کیا ہوا؟ لفظ ہے جاوزا، وہ اپنی منزل کو تجاوز کر گئے۔ وہ جو مقرر شدہ مقام تھا، وہ اس سے گزرے تو ان کا بدن جو ہے وہ تڑپنے لگا، بھوک ستانے لگی، تکلیف ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی مرید ہو یا رفیق ہو یا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو، جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا اسے بھوک نہیں لگنی چاہیے۔ جب تک اس کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا تو اس میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب جب تک اس کی کتاب مکمل نہیں ہو جاتی اور حضور سیدی شیخ الاسلام کا عطا کردہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہو جاتا، تو ریسرچ اسکالرس کو نہ بھوک لگنی چاہیے، نہ تھکاوٹ ہونی چاہیے، اور نہ بھوک کا احساس ہونا چاہیے، نہ تھکاوٹ کا احساس ہونا چاہیے، کہ جب تک اس عاشق کو اپنا محبوب مل نہیں جاتا، وہ اس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے کہ سوائے محبوب کے اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ بھائی لاؤ کھانا، اس وقت سیدنا یوشع بن نون کو یاد آیا، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، فرماتے ہیں حضور آپ کو یاد ہے کہ اس مقام پر جہاں آرام فرمایا تھا، وہاں مجھ سے وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ انی نسیت الحوت، پہلے کہا، آپ لفظ غور کریں، فرمایا اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کی طرف یا چٹان کی طرف آئے تھے، سہارا لیا تھا، آرام کیا تھا۔ یہ نہیں فرمایا ہم سے بھول چک ہو گئی یا ہم سے وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ اصولاً تو ہم جاری رہنا چاہیے تھا نا، وہ صیغہ جمع کا استعمال کیا تو جمع تو آگے بھی قائم رہنی چاہیے تھی۔
فرمایا حضور آرام کیا، وہاں تک ہم اکٹھے تھے، یہ بھول چک ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا تو یہ میرا قصور ہے۔ تو کیا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو غلطی کمی کجی ہو جائے تو وہ اس کی نسبت اپنی ذات سے کر دائے، اور خیر ہو جائے تو اس کی نسبت اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے کر دے۔ آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا مجھے کسی اور شے نے نہیں بھلایا، مجھے شیطان نے بھلایا۔ اس کا مطلب احساس بھی ہے کہ شیطان حملہ آور ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے میری میموری سٹک سے یہ ڈیلیٹ کر دیا اور میں بتانا بھول گیا۔ یہ سارا ماجرا حضرت میں دیکھ تو رہا تھا، میرے سامنے ہوا، مشاہدہ بھی کیا، مگر اتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، یہ میں جانتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے کہ ذمہ دار وہ ہوتا ہے کہ جو اس احساس میں رہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اچھا ذمہ دار وہ ہوتا ہے وہ اسی وقت اس کا اعتراف کر لے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیم ایکسکیوز دیتے ہیں، وہ جی میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، میں اس لیے لیٹ آیا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میرا موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، وہ محلے والے نے مجھے بلا لیا تھا، سردی زیادہ تھی، مجھے زکام ہو گیا تھا۔ اب یوشع بن نون نے کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کی، حضرت وہ تو آپ بھی میرے ساتھ تھے، میں بھی آپ کا ساتھ تھا، مجھے کیا پتا کہ وہ مچھلی چلی گئی، یہ نہیں کہا۔ ان کی جواب میں بھی ادب تھا۔ خادم اور ذمہ دار عظیم مشن کا وہ ہوتا ہے جو پیکرے ادب بھی ہو، پیکرے اخلاق بھی ہو، ادب آداب کا سے مزین بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں حضرت مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، میں بھول گیا، یہ میری غلطی ہو گئی، اور پھر واقعہ بیان کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے شفقت فرمائی ہوگی۔ دوسری طرف شفقت بھی تو ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم ایسی تیسی کر دیتے ہیں، اتنا بڑا لیٹر بھیج دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو خارج کر دیتے ہیں، اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، ادارہ تو دور کی بات۔ پھر ہم لکھ کے لیٹر دیتے ہیں کہ یہ شخص مجھے ادارے کی چار دیواری میں نظر نہ آئے، اس نے میری گستاخی کی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ دور دور تک اس شخص کو میں نہ دیکھوں، اس نے میری گستاخی کی ہے۔ بھئی سفر کے معاملے میں کمی بیشی تو سب سے ہو جاتی ہوگی نا۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام نے سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو کیا آگے آپ نے واپس اسے منزل سے بھیج دیا؟ کیا فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے، اب تم سفر کے قابل نہیں رہے؟ فرمایا تو نے میری مچھلی بھیج دی، یہ تمہارا قصور ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اب بعض اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں نا، منصب پر فائز ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں ہوتا تو مچھلی سنبھال لیتا، یہ تیری کوتاہی ہے، یہ آپ کی کوتاہی ہے، مچھلی تم نہیں سنبھال سکے۔ وہ کہہ رہے حضرت وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور کوئی اور ہم جیسا حضرت ہوتا، اللہ نہ کرے، وہ کہتا تمہارا قصور ہے، مجھے وہ مچھلی ہر صورت میں واپس چاہیے۔ قائد السیارہ، گاڑی کو چلانے والا، اس کی قیادت کرنے والا، اگر وہ بیچارہ گاڑی کا پیٹرول کم ہو گیا یا راستے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، یا وہ پیٹرول ڈالنا بھول گیا، یا صفائی میں کمی بیشی ہو گئی، یا سفر میں راستہ بھول گیا، ہم اسے پکڑ کے اس کی ایسی تیسی کر کے اس کے باپ دادا کو گن کے سامنے رکھ دیتے، اور 2 دن تک اس کو کھانا بھی نہیں پوچھتے کیونکہ اس کی سزا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو چاہیے تھا، کہتے جاؤ اس وقت اور دریا میں کودو اور مجھے مچھلی چاہیے۔ یقین جانے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم وہ خادم کو کہتے بھئی تیری جرت کہ میری مچھلی تو نے چوری کی ہے، تو نے ضرور کسی کے ساتھ مل کر بیچ دی ہے میری مچھلی۔ ہم تو ہوتے تو یہ کرتے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا مگر حقیقت کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، بھئی یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش کو نکلے تھے۔ فرتدا الی آثارہما، پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے آثار پر اور ان کے نشانوں پر واپس لوٹ کر اس مقام کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے
کہ اگر غلطی سے، یہ بات سمجھ لیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام قائد ہیں اور حضرت یوشع بن نون ان کے فالوور ہیں، خادم بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، ماتحت بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام باس ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں، غلطی باس سے بھی ہو سکتی ہے، ماتحت سے بھی ہو سکتی ہے، سب آرڈینیٹ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیڈر سے بھی ہو سکتی ہے، ماتحت سے بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹر سے بھی ہوتی ہے، ڈیپٹی سے بھی ہو سکتی ہے، نائب قاصد سے بھی ہو سکتی ہے، ڈرائیور سے بھی ہو سکتی ہے، سویپر سے بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی واویلا تو نہیں مچایا ہوگا نعوذ باللہ، مگر آپ نے فرمایا ہوگا بھئی یہی تو مقام تھا جو ہم کراس کر آئے. فرمایا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حد تک نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بھائی میری زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، اب وہی ہوگا جو میں نے کہہ دی. بات یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھ گئے کہ بھئی ہم دونوں اکٹھے تھے. اس کی آنکھ تو نہیں لگی، اس نے ایک واقعہ دیکھا، مجھے بتا دیا، اور وہ حقیقت تک پہنچ گئے. فرماتے ہیں اگر مچھلی جس آب و ہوا میں رہ کر زندہ ہو جاتی ہے، وہ آب و ہوا بتا رہی ہے کہ خضر وہیں رہتے ہیں. جہاں مردہ دل زندہ ہو جائیں، جہاں مردہ وجود کو زندگی مل جائے، حیات جاویدانی نصیب ہو جائے، سمجھ لو وہ خضر علیہ السلام کے ملنے کا مقام ہے. فرمایا اسی کو تو ڈھونڈنے آئے تھے، اے مچھلی خیر ہو تیری، تو نے ہمیں منزل بتا دی. اب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں تو انقلاب کل آ جائے. یہ آپ لکھ لیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم ابھی انقلاب کے قابل نہیں ہوئے. ہماری اپنی تبدیلیاں روز بروز واقع ہوتی رہتی ہیں، کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کبھی گرم ہوتے ہیں، کبھی کسی کی سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی حد تک کرتے ہیں، کبھی کسی کو مقام کو گراتے ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کہتے. بھول جاتے ہیں وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان. آپ نے فرمایا دونوں چلتے ہیں. فرمایا ما کننا نبغی. اب وہاں پہ یہ نہیں فرمایا یوشع جاؤ ذرا مچھلی لے آؤ اس جگہ پہ جا کر مجھے بتاؤ، نہیں، فرمایا ہم دونوں واپس چلتے ہیں. واپس چلنے میں حد تک نہیں ہوتی، بڑوں کی عظمت ہی واپس چلنے میں ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھ آ گئی. انسان کئی ڈیسیژنز لیتا ہے، انسان منزل پر چلتا ہے. اب کہیں کہ جی حضور شیخ الاسلام نے تو فرمایا تھا کہ اتنا عرصہ چلو گے تو وہ انقلاب آ جائے گا، تو وہ کیوں نہیں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب تک وہ منزل کیوں نہیں آئی. فرمایا نہیں، ہم ادھر چلے گئے، چلو واپس چلتے ہیں، وہاں منزل مل جائے گی. اب اس کے بعد میں دوسرا واقعہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بڑا اہم واقعہ ہے، غور سے سنیے گا. جب مدین کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں آپ نے انسانی قدروں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. وہاں معاشرے کی معاشرتی قدروں کو گرتے ہوئے اور ان کی حالت ذبو حالی کو اپنی نگاہوں سے خود مشاہدہ فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اس مقام پر جہاں پانی کا کنواں تھا اس کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک نفسا نفسی کا ایک منظر دیکھتے ہیں. وہ قوم جس کے نبی ہیں شعیب علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام ہی کی صاحبزادیاں اپنی بکریوں کو لے کر سائڈ پر کھڑی ہیں، صرف انتظار میں کہ یہ قوم اپنے ریوڑ کو، اپنے مویشیوں کو پانی پلا لے، پھر جب پلا کر فارغ ہو کر چلی جائے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. اندازہ کریں اس قوم کا عالم کیا ہوگا کہ وہ ان کو تعلیم و تربیت، رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام کا اپنا ہی وطن ہے، اپنی ہی سرزمین ہے، وہاں وہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، انہیں خدا کی توحید کا پیغام دیتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، انہی کی صاحبزادیاں بے یار و مددگار کھڑی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام، میں نے عرض کیا،
وہ اپنے منصب پر فائز تھے، یا ان کے دو تقاضے تھے، ایک منصب نبوت کا تقاضا تھا کہ وہ فکر کریں، اور دوسرا انسان ہونے کے ناطے بھی ایک منصب تھا، ایک ذمہ داری بنتی تھی۔ آپ نے انسان ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو ادا کیا، مشاہدہ کیا، محسوس کیا، اور پھر آگے بڑھے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اور حیا کے ساتھ آگے بڑھ کر ان دو مقدس بیبیوں سے پوچھا کہ بھئی خیریت سے کھڑی ہیں، کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے بابا بڑے ضعیف ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ہم ان کی صاحبزادیاں ہیں، ہم روزانہ اپنے ریوڑ کو، بکریوں کو یہاں پانی کے کنویں پر لاتی ہیں اور انتظار کرتی رہتی ہیں جب یہ قوم خود اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلی جائے، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ آپ بکریوں کو لے گئے اور پانی پلا کر واپس لے آئے۔ یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایک طرف وہ قوم ہے جن کو کوئی حیا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، اور دوسری طرف ایک پردیسی آیا ہے، کیسا نوجوان ہے کہ بڑی جرت سے، قوت سے، احساس ذمہ داری سے اور بڑی طاقت سے، کرج سے وہ بڑھتا ہے اور جا کے ہماری بکریوں کو پانی پلا آتا ہے۔ اب وہ صاحبزادیاں جب واپس لوٹیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے یہ سارا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ بابا جان، ہم نے ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، قوت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آداب بھی ہے، ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ اجرت پر، مزدوری پر رکھ لیں۔ اب ایک اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا مل رہا ہے کہ بھئی معاشرہ ہے جس کی ذبح حالی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے اہل خانہ کی بھی جس کو فکر نہیں، تو ان کی حالت ذبح حالی کا کیا عالم ہوگا۔ اب وہ فرماتی ہیں یا ابا تستاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمایا کہ اے ابا جان انہیں مزدوری پر رکھ لیں کہ بہترین شخص مزدوری کے قابل وہی ہے، یعنی کرائیٹیریا دے دیا، جو القوی الامین، جو قوی بھی ہے، جو امین بھی ہے، جس کے اندر اخلاقی قدریں بھی زندہ ہیں، یہ سنیں، جس کے اندر شعور بھی زندہ ہے، جس کے اندر آداب بھی ہیں، جس کے اندر مورل ویلیوز بھی ہیں، جس کے اندر نوبل کنڈکٹ بھی ہے، جس کے اندر ایتھیکل ویلیوز بھی ہیں، جس کے اندر کرج بھی ہے، جس کے اندر جرت بھی ہے، جو ٹرسٹ وردی بھی ہے، جو آنیسٹ بھی ہے، جو امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، وفادار بھی ہے، وفا شعار بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری خوبیاں انہوں نے ایک مشاہدے میں وہ گن لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں تو ان کی نگاہ اتنی تو بلند تھی کہ ایک ہی واقعے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت کو سکین کر کے اپنے بابا جان کے سامنے رکھتی۔ اب شعیب علیہ السلام انہیں بلاتے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر سمجھ گئے کہ یہ الگ بات ہے، نبی کو پہچان رہے ہیں، میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہا، آگے مقصود کیا تھا، تربیت تھی، تربیت میں آنا تھا، یہ اور لائن ہے، یہ اور معاملات ہیں، میں ذمہ داری کے احساس کے حوالے سے اس ایسپیکٹ کو صرف لے رہا ہوں، باقی تو دیگر ایسپیکٹ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اب سیدنا شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ بات ہے جو سمجھانے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج، یہ ہے بات۔ اب کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، یہاں بھی امپلائر اور امپلائیز کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ذمہ دار کسی ذمہ داری پر کسی کو فائز کرتا ہے، کسی منصب پر بٹھاتا ہے، اسے ذمہ داری دیتا ہے، اس کو کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے، اس کو چارٹر آف رسپانسبلٹی تھماتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے،
اب اس ایگریمنٹ کی خوبی سنیں، یہ میں خاص طور پہ جو عرض کرنا چاہ رہا، آپ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں آپ کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر فرمایا میں اپنی 2 صاحبزادیوں میں سے آپ کو ایک صاحبزادی عقد میں اور نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے مہر یہ ہوگا کہ آپ اجرت پر، آگے یہ نہیں کہ میں تو اپنی صاحبزادی دے دوں گا اور اجرت دینے کی ضرورت نہیں، صاحبزادی جو دے دی، آپ نے فرمایا نہیں، انتا جرانی، میں اجرت پہ تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈیلی ویجز پہ رکھوں گا، آپ کی خدمت کا عوض بھی دوں گا، اس کا معاوضہ بھی دوں گا، اور نتیجے میں اپنی دونوں میں سے ایک صاحبزادی بھی آپ کو نکاح میں دے دوں گا۔ پھر فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ 8 سال باقاعدگی سے میرے پاس خدمت گزار ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا 8 سال تمہیں باقاعدگی سے، وفاشیاری سے، وفاداری سے، ایمانداری سے میری خدمت کرنی ہوگی، اور جس کا عوض بھی دوں گا۔ پھر فرمایا 8 سال تم خدمت کرو گے تو یہ میری طرف سے ہے، یہ میرا مطالبہ ہے کہ منیمم 8 سال خدمت کرنی ہوگی، اور اس کی اجرت دوں گا، اس کا معاوضہ دوں گا، اور صاحبزادی نکاح میں دوں گا۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ مہربانی فرما کے 10 سال پورے کر دیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ شعیب علیہ السلام ہیں، وہ شیخ بھی ہو گئے، مربی بھی ہو گئے، اور وہ ان کو امپلائی کر رہے ہیں، وہ ان کے امپلائر ہو گئے، وہ باس بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 سال خدمت کی تو نکاح میں صاحبزادی بھی دوں گا، اجرت بھی دوں گا۔ یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا۔ فرمایا اگر 2 سال اور خدمت کر لی تو میں اسے احسان تصور کروں گا۔ اب ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ اب جو میں یہاں سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں منیمم آورز کتنے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔ ہمارے ہاں منیمم آورز ہیں 8 گھنٹے۔ ہم کہتے ہیں اگر فرض یہ ہے، واجب یہ ہے، لازم یہ ہے، ڈیوٹی کا حصہ یہ ہے کہ 8 گھنٹے تم پورا کر دو، اس کا معاوضہ دیا جائے گا، اس کی اجرت ملے گی، اس کی سیلری ہوگی، ریمونیریشن ہوگی۔ اور ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے تم نے فی سبیل اللہ مشن کے لیے اضافی لگا دیے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا؟ اب 8 سالوں کو 8 گھنٹے تصور کر لیں، اور 2 سالوں کو 2 اضافی گھنٹے تصور کر لیں، تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اخلاق اور ایتھیکل ویلیوز اور امپلائرز کے آداب ہمیں سکھا دی، اور کہا کہ اگر کوئی اس مشن میں، اپنے دور کے مقدس مشن میں 8 گھنٹے کانٹریکٹ کے مطابق دے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر 2 گھنٹے وہ اسی مشن کی محبت میں، چاہت میں، اپنے قائد کی محبت میں، نسبت میں، رضا میں دے دے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اے بندے تیرا مجھ پر احسان ہوگا؟ یہ موریلٹیز ہیں، یہ مورل ویلیوز ہیں۔ کدھر گئے وہ مورل ویلیوز؟ اللہ کے نبی نے کتنا خوبصورت ایک معیار قائم کر دیا۔ پھر فرمایا ستجدونی، یہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، ہم بھی تو HR ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک امپلائیز کا کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھ رہے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، اے موسیٰ اس اپوائنٹمنٹ کے بعد تم انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، مجھے نیکوکاروں میں پائیں گے، مجھے نیکی کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہاں شعیب علیہ السلام کے الفاظ میں عاجزی دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تو وقت کا پابند ہوں گا، میں تو وفادار ہوں گا، میں تو ایفا کروں گا، میں دبا کے ڈیوٹی لوں گا، میں تمہاری ذمہ داری میک شور کروں گا کہ تم ادا کرو، وقت پہ اجرت دوں گا تو وقت پہ کام لوں گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، مگر کیا کہا کہ جب تمہارا میرا واسطہ پڑے گا، تم خدمت کرو گے تو تم یاد کرو گے کہ مجھے تم نیکوکاروں میں پاؤ گے، نیکی کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اور اس میں بھی ادب ہے، یہ نہیں فرمایا مجھے تم نیکوکار پاؤ گے، نہیں، نیکی کرنے والوں میں من الصالحین، اس میں بھی ادب ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں انکسار ہے۔
ہمارے ہاں جب ہم خدا نہ خواستہ کسی منصب پر فائز ہو جائیں، ہم کہتے ہیں ادھر آؤ اور ادھر جاؤ اور یہ کر کے آؤ اور یہ کرو۔ وہ تو پناہ مانگتا ہوگا کہ دوبارہ اللہ نہ کرے میں اس آفس میں جاؤں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تو دعا کرتے ہوں گے کہ نت خیر منگا سونیا میں تیری۔ وہ تو ہر پل پر ان کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے امپلائر ہیں کہ میرا خیال بھی رکھتے ہیں، مجھے کھانا بھی دیتے ہیں، میری خدمت بھی کرتے ہیں، کرنی تو مجھے چاہیے تھی، خدمت میری بھی ہو رہی ہے۔ اگر ہم میں یہ معیار پیدا ہو جائے اور احساس ذمہ داری، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ڈوئل کیریج وے ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ سنگل ہینڈڈلی کہ ہم نے اس نائب قاصد سے، سویپر سے کام لینا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو مار کے کوٹ کے برا بھلا کہہ کے بس کام لینا ہے، نہیں، ہم نے اللہ کے حضور بھی جواب دینا ہے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جواب دہی ہے، قائد کی بارگاہ میں جواب دہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے پاؤں شاؤں دبوا دبو کے، کندھے دبا کے، جب پسند نہ اسے کہ نکل جاؤ یہاں سے، ایسے نہیں، یہ تو جواب دہی خدا کی بارگاہ میں۔ یہ ذمہ داری جتنی بڑھتی ہے اتنی جواب دہی بڑھتی ہے۔ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا خوفی ہونی چاہیے۔ یہ جو اصل طبقہ ہے یہی اصل ہے، یہ نہ ہوتا تو ادارے اس طرح خوبصورت نظر نہ ہوتے۔ دیکھیں، ہر پیشے سے محبت کرنا سیکھیں، باربر نہ ہو تو ہم بھوت لگیں، جن لگیں، درزی نہ ہو تو ہم انسان نہ لگیں۔ اگر یہ اداروں کا خیال رکھنے والا یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہو تو پھر کوئی شخص یہاں پہ داخل نہ ہو سکے، وہ تو الرجی میں مبتلا ہو جائے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہر طبقے کا احترام کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال گزارے۔ کہتے ہیں میں اللہ کی گواہی دے کر کہتا ہوں، ان 10 سالوں میں حضور نے کبھی مجھے نہیں فرمایا، نہ جھڑکا، نہ جو کام ذمے لگایا وہ نہ کیا ہو تو فرمایا کیوں نہیں کیا، اور جو نہ ذمے کیا ہو وہ کر دیا ہو تو نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور مجھے اف تک کبھی نہیں فرمایا۔ پھر حضور کے دست اقدس کو جب چھوتا تھا تو میں نے ریشم سے زیادہ ملائم پایا، اور حضور کے جسد اقدس کے پاس آتا تو پھر میں نے مسک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار پایا۔ اور ہمارے ہاں تو کچھ اور ہوتا ہے، تو ہاتھ کے قریب آ جائیں تو ہاتھ لگتا ہے، قریب آ جائیں تو ڈر لگتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری وہ ہے کہ جس کے آفس میں جاتے ہوئے دل خوشی سے کہے کہ ایسا جاؤں کہ کبھی واپس نہ آؤں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے بلاوا آئے اور میں جاؤں۔ تو جس دن کسی آفس سے بلایا جائے سمجھتے ہیں روز قیامت ہے، روز محشر ہے، اور پل صراط پر آ گئے اور وہاں سے واپس آ جائیں تو صدقہ دینے کو جی کرتا ہے کہ بچ کے آ گئے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی سنت نہیں۔ فرمایا تیرا میرا واسطہ پڑ گیا تو تو دعا دے گا، یاد کرے گا کہ اللہ کے بندوں میں سے تجھے کوئی بندہ ملا تھا، کوئی نیکوکاروں میں سے کوئی نیکوکار ملا تھا۔ حضرت عبد الوہاب اشعرانی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ 40 دن کی خلوت کو تشریف لے گئے الانوار القدسیہ میں۔ فرماتے 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو وہ جو جتنے مریدین کا، حلقہ احباب کا، رفقا کا جو تانتا بندھا رہتا تھا، آپ کی خدمت میں جو پیش ہوتے رہتے تھے، فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت اور میرے شیخ خلوت میں گئے وہ بھی خلوت نشین ہو گئے، انہوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں میں تنہا آتا رہتا، خدمت کرتا رہتا، اسی طرح اپنی ڈیوٹی دیتا رہتا، اپنی ذمہ داری میں پوری کرتا رہتا۔ میں ذمہ داری کا تعلق یہ اس سے نہیں کہ شیخ سامنے ہو، ذمہ داری کا تعلق حیا اور وفا سے ہوتا۔ شیخ سامنے ہوں یا شیخ سامنے نہ ہو، حیادار وفادار نوکر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں وہ اپنے شیخ کے در و دیوار کی خدمت کرتا رہے۔ فرماتے ہیں میں تو آتا جاتا رہا، جب 40 دن پورے ہو گئے، آپ کے باہر تشریف آنے کا وقت ہوا تو وہ جو لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے وہ دوبارہ واپس آ گئے،
اور قطار اندر قطار باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ شیخ آئیں گے، اور کچھ بڑے درجات بلند ہو چکے ہوں گے، بڑے انوار و تجلیات کا نزول ہو چکا ہوگا، بڑی کیفیات مل چکی ہوں گی، ولایت کے مقامات بلند ہو چکے ہوں گے، تو ہمیں بھی نظر کرم فرمائیں گے تو ہم بھی کچھ بن جائیں گے۔ وہ کچھ بننے کے لیے آئے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ خدا کی عزت کی قسم، جب شیخ باہر آئے، وہ شیخ کامل تھے، انہوں نے نگاہ اٹھا کے بھی ان بھاگ جانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ سیدھا چلتے 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 اپنے در دولت کے سامنے ایک کونے پر ایک کتا بیٹھا تھا، اور وہ کتا وہ تھا کہ یا میں روزانہ خدمت کے لیے آتا تھا یا کتا آ کے روزانہ بیٹھتا تھا، یا میں ذمہ داری ادا کر رہا تھا یا کتا اپنی حفاظت کی ذمہ داری پر روزانہ آتا تھا۔ شیخ کو نگاہ تو اس رب نے عطا کر دی تھی۔ فرماتے ہیں میرے شیخ چلتے چلتے اپنے گھر کے باہر تشریف لے گئے اور کونے میں بیٹھے ہوئے کتے پہ نگاہ ڈال دی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ شہر کے کتے اپنے اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اس کتے کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، ایسے لگے کہ وہ کوئی مرید ہیں، وہ ان کا شیخ ہے، اور دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ وہ کتے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ وہ مرید بڑے حیران ہوئے، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا، یہ کتے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو۔ وہ چلے گئے، پوچھتے ہیں کتے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، وہ نگاہ جو تیرے شیخ نے مجھ پر ڈالی، میں تو کتا تھا، اپنی خصلتوں سے نکل کے یہاں پہنچا، تم تو انسان تھے، اگر تجھ پر پڑ جاتی تو اپنے وقت کے ولی ہو جاتے۔ بات یہ ہے کہ ہم اتنا تو پیار دیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، یا دسترخوان بچھتا ہے، شاہ صاحب آئیں اور کھانے کھلانے والے کے منہ میں خود نوالے ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں اور ساتھ کہیں پینے والے کی خیر ہو، کھانے والے کی خیر ہو۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ اب آگے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ضروری ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے ان صعوبات اور آزمائش سے گزر گئے تو وقت مقرر پر جب تخت بچھایا گیا اور بادشاہ مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو آخر کار بلوا لیا، اب بلوا کر جب آپ سے گفتگو کی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو میری سلطنت کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر فرمانے لگا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، فرمانے لگا آج آپ ہمارے ہاں بڑے مقتدر ہیں اور معتمد ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں فرمایا اے یوسف علیہ السلام، آج ہم آپ کو اپنے اقتدار میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ راضی ہے، سمندر بہہ رہا ہے اور مجھے شریک کرنا چاہتا ہے، اب احساس ذمہ داری عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ادراک تھا، انہیں شعور تھا، انہیں خبر تھی، وہ باخبر تھے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا صلاحیتیں میرے اندر چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے بادشاہ، اگر تم واقعی مجھے اس سلطنت میں شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، انوالو کرنا چاہتے ہو، تو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر فرمایا میری مرضی سے مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق عہدہ دے دو تاکہ میں نبھا بھی سکوں۔ پھر فرمایا اس نے پوچھا ہوگا کہ اے یوسف علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے پورے خزانوں کے اوپر وزیر اور امین بنا دیں، مجھے وزیر مالیات بنا دیں، میں سرزمین کے خزانوں کی رکھوالی بھی کروں گا، ذمہ دار بھی ہوں گا، اور ساتھ فرمایا اپنی کیپیبلٹی اور پوٹینشل اور اپنی کوالیفیکیشن رکھ دی۔ فرمایا ایسے نہ سمجھیں کہ میں جو عہدہ اور منصب مانگ رہا ہوں میں اس کے قابل نہیں، فرمایا بڑا سفر کر کے آیا ہوں، خدا نے اب اس قابل کیا ہے۔ فرمایا کیا انی حفیظ علیم،
پہلی خوبی یہ ہے کہ منصب پر فائز اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں ان خزانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں اس امانت کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں وہ ذمہ دار ہوں جو ٹرسٹ وردی بھی ہوں، جو امانت دار بھی ہوں، جو آنیسٹ بھی ہوں، اور جو ریلائبل بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا انی حفیظ علیم، علیم سے مراد کہ میں ان خزانوں اور اقتصاد کا علم بھی جاننے والا۔ میں ایسے یہ منصب نہیں مانگ رہا، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں اقتصادی علوم پر بھی فائق ہوں، مینجمنٹ کا علم بھی ہے، پھر ریسورس مینجمنٹ سے بھی آگاہ ہوں، فوڈ مینجمنٹ کا بھی علم رکھتا ہوں، گڈ گورننس کا بھی علم رکھتا ہوں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے بھی آگاہ ہوں، پھر ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ کا بھی تجربہ رکھتا ہوں، سٹوریج مینجمنٹ سے بھی آگاہ ہوں، کیپیسٹی بلڈنگ سے بھی آگاہ ہوں، اور مارگیج سسٹم کو جو میں انٹروڈیوس کرنے والا ہوں میں اس سے بھی مزین ہوں۔ پھر فرمایا مجھ میں کیپیبلٹی، ایلیجیبلٹی اور کمپیٹنسی ہے تو میں خزانوں کی وزارت مانگ رہا۔ اب چشم فلک نے دیکھا کہ 7 سال آپ کی تعبیر کے مطابق وہ قحط سالی کے آنے والے تھے۔ اب ذمہ داری کا احساس دیکھیں، نہ بادشاہ نے یہ کانٹریکٹ میں نہیں لکھا کہ اے یوسف علیہ السلام آپ کو اریگیشن بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ایگریکلچر انڈسٹری کا انقلاب بھی برپا کرنا پڑے گا، آپ کو سٹوریج کیپیسٹی بھی بلڈ اپ کرنی پڑے گی، آپ کو ریزروائرز اور کنٹینرز بھی قائم کرنے پڑیں گے جس میں آپ اس گندم کو محفوظ اپنے خوشوں میں رکھ سکیں گے۔ یہ نہیں فرمایا آپ کو مارگیج کا نظام بھی وضع کرنا پڑے گا، آپ کو گڈ گورننس بھی چاہیے ہوگی، مینجمنٹ بھی چاہیے ہوگی، ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی نہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے ہر ذمہ دار کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت میرے قائد، میرے شیخ، آپ نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا، نہیں، یہ ہر ذمہ دار کو خود اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو جو اس کے ادراک میں آتا ہے وہ خود ہی کرتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد آپ نے 7 سالوں میں جو خوش سالی کا دور تھا، آپ نے اریگیشن انڈسٹری کو قائم کیا، آپ نے دریائے نیل کے ارد گرد کی جو ساری زمین تھی اسے اتنا آباد کر دیا کہ وہاں بنجر لینڈ تھی، جس کو بیرن لینڈ کہتے ہیں، بنجر زمین تھی۔ اب وہاں پر 7 سال آپ نے کیا کیا، جتنے وہاں کے زراعت کے شعبے والے جو کسان تھے، جو ہاری تھے، آپ نے ان سے کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے ملک مصر کی جو جو بنجر زمین آباد کر دے گا وہ زمین کا مالک بنتا چلا جائے۔ سب سے پہلے زمین کے مالکانہ حقوق وہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عطا کی، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اردن میتتن فہی لہ، اور جو مردہ زمین آباد کر دے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کل کو وہ کاشتکار دل جمعی سے، احساس ذمہ داری سے اس لیے کام کرے گا، زمین کو آباد کرے گا کیونکہ کل کو اسے پتہ ہے میں مالک بھی ہو جاؤں۔ اب مقصد یہ کہ پھر 7 خوش سالی کے سالوں کی مینجمنٹ کی، پھر جتنے خوشے تھے، وہ جتنے اس کے بیج تھے، دانے تھے، انہیں خوشوں میں ورٹیکلی پھر بڑے بڑے کنٹینرز بنا دیے۔ یہ آپ کا وزڈم تھا، آپ کی مینجمنٹ تھی، اس میں آپ سٹور کرتے چلے گئے، محفوظ کرتے چلے گئے۔ اگلے 7 سالوں کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ نے آپ کو وہ وزڈم دیا، بصیرت دی کہ ان دانوں کو خوشوں میں رکھا اور ان خوشوں کو ورٹیکلی وہ اس اینگل کے وہ کنٹینرز بنائے اور اس میں سیدھا کر کے رکھ دیا تاکہ وہ سلامت رہیں اور دانے ضائع بھی نہ ہوں۔ اور پھر مارگیج کا سسٹم آپ نے انٹروڈیوس کیا، پھر آپ نے پلیج کرنے کا سسٹم آپ نے انٹروڈیوس کیا، پھر آپ نے فرمایا جس کا جو جانور ہے وہ سرکار کو دے دے۔ ہر کسی نے جو کاشت تھی اس میں سے ایک حصہ سرکار کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے جانور بھی سرکار کے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے تھے ہمیں دانے دیں، خوراک دیں، تو وہ اپنے جانور سرکار کے نام کر دیے، مارگیج سسٹم، سرکار کے نام ملکیت ہو گئی، اور پھر سرکار نے کہا یہ جانور واپس لے جاؤ، اس کی خوراک بھی تمہیں دیں گے اور تمہاری خوراک بھی ہمارے ذمے ہو گئی۔
مگر اس کا جو پروڈیوس ہوگا، جو اس کا آؤٹ کم ہوگا، اس کا دودھ ہوگا، مکھن ہوگا، وہ تم کھاتے رہو جب تک سنبھالتے رہو، اور جب سرکار کو ضرورت ہوگی تو یہ جانور واپس لے لیں۔ یعنی کہ کتنا بڑا وزڈم تھا جو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپلائی کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا گرلز کالج ہے، آپ کا شریعہ کالج ہے، آپ کا ادارہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف گاڑی چلانی ہے، نہیں، انجن میں خرابی ہو اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، ٹائر میں ہوا کم ہو ذمہ داری آپ کی ہے، راستہ خراب ہے تو نئے راستے کو دریافت کرنا ذمہ داری آپ کی ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹو راستے کا متعین کرنا ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ سوچنا، اس کو فکر کرنا، بر وقت لوگوں کو اطلاع کرنا وہ آپ کی ذمہ داری۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے پھر اگلے 7 سال آئے جو قحط سالی کے تھے، تو وہ ساری مینجمنٹ اتنی زبردست کر چکے تھے کہ اگلے 7 سالوں میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ قحط سالی گزر گئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ تھی۔ اب میں آپ کو آقا علیہ السلام کی احساس ذمہ داری کا ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب غزوہ خندق کا وقت آیا، اب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنو نذیر اور بنو غطفان اور کفار مکہ نے جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ پاک کے گرد و نواح میں 3.5 میل پر محیط خندق کھودی جائے گی۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اب خندق دیکھیں کہ آپ نے فرمایا 10 آدمی 10 گز کا حصہ کھودیں گے، وہ ان کی ذمہ داری مقرر کر دی گئی۔ پھر آپ نے 3.5 میل لمبی وہ خندق تھی اور اس کی چوڑائی اتنے تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا بھی اس سے گزر نہیں سکتا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی فوجیوں کی تعداد 3000 تھی اور 36 گھوڑے ان کے پاس تھے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احساس ذمہ داری جو سنت بن گئی امت کے لیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں تمہاری نگرانی کرتا ہوں، ذمہ داری میری ہو گئی، مگر خندق تم کھودو اور میں یہاں کھڑے ہو کر دیکھوں گا کہ کون اچھی خندق کھودتا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جیسے ہم تیار ہو کر وہ بیلچے لے کر میدان میں اترے، ادھر دیکھتے ہیں تاجدار کائنات بھی ہمارے ساتھ وہ بیلچہ لے کے ساتھ شریک ہو کر خندق کھود رہے۔ یہ احساس ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام، فرماتے ہیں سنگلاخ زمین تھی، موسم سرد تھا، کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا، اور استقامت کا پیکر بنے صحابہ کرام وہ خندق کھودتے جا رہے۔ اس دوران سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ شکونا الی رسول اللہ الجوع، ہمیں بھوک نے ستایا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہم نے اپنی قمیص اٹھا کر دکھایا، حضور ہر شخص نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اب کرم فرمائے، کوئی انتظام فرمائے، بھوک لگ رہی ہے۔ حضور کی احساس ذمہ داری دیکھیں، فرمایا میں بھی تمہیں قمیص اٹھا کے دکھاتا ہوں، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 باندھ کے رکھے۔ یہ قیادت ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آگے چلیں کہ اسی طرح کا واقعہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ جو حضرت ام سلیم جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اور والدہ محترمہ ہیں، تو حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ سے حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں کہ آج میں نیچے گیا تھا، مسجد میں حضور پر بڑی نقاہت اور کمزوری کے آثار دیکھے، لگتا ہے بھوک کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اے ام سلیم تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے کہ میں حضور کے پاس پیش کر دوں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو جو کی 2 روٹیاں ہیں، وہ پکا کر اپنے ڈبٹے سے لپیٹ کر سیدنا انس بن مالک کو وہ ڈبٹہ پہنا دیا اور کہا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرا۔ ادھر سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، کچھ 70-80 صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں بیٹھے تھے، آپ کی بارگاہ میں تھے۔ سیدنا انس بن مالک پیچھے کھڑے ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض نہیں کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں اے انس کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ تمہیں ام سلیم نے بھیجا ہے؟
فرمایا آؤ صحابیوں ام سلیم کے گھر چلتے ہیں، ابو طلحہ نے کچھ پکایا ہے، کھانے کو چلتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا انس بن مالک نے دیکھا کہ میری والدہ نے تو 2 روٹیاں پکائی تھیں چھوٹی چھوٹی، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں گھر میں کچھ ہے یا نہیں، تو حضور تو 70-80 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے؟ اب ان کا عقیدہ دیکھیں، فرمایا حضور کو بلانا ہمارا کام تھا اور ان صحابیوں کو سنبھالنا حضور کا کام ہے۔ اب اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اب میرا کام تھا بلانا، ان کا کام تھا ان کو پورا کرنا۔ اب یہ احساس ذمہ داری تھا۔ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں جنتیں دے دیں، جا کے اکٹھے ہم کھانا پینا کھا آتے۔ ایسے ہی ہوتا نا عموماً، مگر حضور تھے جو پوری کائنات، جمادات و نباتات، مخلوقات و جن و انس کو سنبھالنے والے۔ فرمایا کھانا بھی ہے تو تنہا نہیں کھاؤں گا، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو تجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ سب کو لے گئے۔ اب جب سیدہ ام سلیم کے گھر تشریف لائے، فرماتے ام سلیم گھر میں جو کچھ ہے ہمارے سامنے پیش کر دو۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، 2 روٹیوں کے ٹکڑے تھے، وہ 2 روٹیاں تھیں وہ رکھ دیں، اور گھی تھا اسے نچوڑ کر مشکیزہ سے وہ سامنے رکھ دیا۔ حضور یہ سالن ہے اور یہ 2 روٹیاں ہیں، حضور آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ پھر روایت میں آتا، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جاؤ انس 10 کی ٹولی لاؤ اور انہیں کہو آئیں اور کھاتے چلے جائیں۔ پھر 10 کی ٹولی آتی گئی، تناول کرتی گئی، سیر ہو کے جاتی گئی، پھر اگلے 10، پھر اگلے 10، پھر اگلے 10، کرتے کرتے وہ 70-80 صحابہ سیر ہو کے چلے گئے۔ سب نے سیر ہو کے کھانا بھی کھا لیا، اور پھر راوی بیان کرتے ہیں جو اوریجنل کھانا تھا وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہا اور سب کو حضور کھلا کر واپس بھی لے گئے۔ یہ ہے ذمہ داری۔ اب آخری مثال بڑی خوبصورت جو میں نے آج کے لیے رکھی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت مدینہ ہے۔ بہت خوبصورت مثالیں ہیں اس میں سے۔ یہ احساس ذمہ داری کے حوالے سے اگر ہم ان نکات کو جاگزین کر لیں، ذہن نشین کر لیں اور رجسٹر کر لیں، تو شاید ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کے بعد کوتاہی کا شکار نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جب ارادہ کر لیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور اشارہ کر دیا کہ تیار رہو، کسی وقت بھی ہجرت کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ شاید اللہ نے مجھے حضور کی معیت اور قربت اور خدمت کے لیے چن لیا۔ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا کہ ابوبکر یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ذمہ داری ہے۔ اب آپ سنیے انہوں نے کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پورا اینالائز کیا ہوگا، پورا مشاہدہ کیا ہوگا، منزل کی خبر ہوگی، ادراک ہوگا، کٹھن سفر کی خبر ہوگی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ سفر بھی دشوار ہے، مشکل بھی ہے، دشمن بھی تیار ہیں، حملہ آور ہونے کو تیار ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مدینہ پاک حفاظت سے پہنچنا بھی ہے، سفر بھی طویل ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کا احساس تھا تو آپ نے تیاری شروع کر دی۔ اب سب سے پہلے 2 قیمتی اونٹنیاں خرید کر لے آئے اور اسے عام چراہ گاہ میں چرنے کے لیے نہیں چھوڑا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے گھر میں ان کی خدمت کرتے رہے اور چارہ کھلاتے رہے۔ پھر دوسرے لیول پہ کیا کیا؟ پھر ہجرت مدینہ کے سفر کے لیے آپ کے ذہن میں تھا کہ طویل اور بڑا دقت والا سفر ہے، طویل ترین سفر ہے، نشیب و فراز ہیں راستے میں، تو آپ نے عبداللہ بن اریقت نامی ایک خادم کا انتظام کر لیا اور بر وقت اسے کہہ دیا کہ میں جانے سے پہلے یہ 2 اونٹنیاں تمہارے ذمے کر دوں گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ ان اونٹنیوں کو غار ثور کے سامنے بر وقت لے آنا تاکہ ہم آگے روانہ ہو سکیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں فارورڈ تھنکنگ۔
اسے کہتے ہیں فیوچر پلاننگ. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مینجمنٹ کی ٹریننگ کہاں سے لی؟ کوئی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ تھا، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی تھی، کوئی آکسفورڈ تھا، کوئی لمس تھا، کوئی کہیں گئے نہیں. یہ قدم مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ کی خیرات تھی جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت کا مینیجر بنا دیا، ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، پلانر بنا دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ امانتیں جو میرے سپرد ہیں، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا تو بر وقت کفار اور مشرکین کو یہ امانتیں لٹانے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ذمہ داری لگا دی جائے. ویسے کر دیا گیا. اس کے بعد راستے میں اشیاء خورد و نوش کے لیے زاد راہ تھیلے میں بند کر کے وہ بھی ساتھ رکھ لیا، بر وقت تیار کر کے رکھ لیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 11th آور کا انتظار کرتے ہیں. جب ادھر سے پکار آتی ہے اس وقت ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کپڑے پریس کرتے ہیں، کوئی جوتے پالش کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں کچھ زاد راہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی چپس لے آتے ہیں، کوئی چاکلیٹ لے آتے ہیں، پھر آنن فانن کوئی بچوں کے کام ہے، کوئی شوہر کے کام ہے، کوئی کھانے پکانے ہیں، کوئی فلاں ہے، یہ ہے، پھر ہم تیزی سے ہمیں بھسوڑی پڑ جاتی. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین ڈیٹ فرمائی تھی؟ بتائیں. نہیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. آپ نے بر وقت، اس کو کہتے ہیں فیوچر کا پلان، اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ، فیوچرسٹک اپروچ. آپ نے ساری پلاننگ بر وقت اس طرح کر لی جیسے حضور ابھی فرمائیں تو میں نکلنے کے قابل ہوں. پھر اس کے بعد روڈ میپ کا جائزہ لے لیا، اور یہ پتا تھا کہ مکہ معظمہ سے یثرب ڈائریکٹ جائیں گے تو دشمن کو پتہ چل جائے گا. پھر یقیناً آپ نے حضور کو عرض کیا ہوگا، یا رسول اللہ پہلے غار ثور کی طرف چلا جائیں تاکہ دشمن کو دھوکہ دے دیں. تو پلاننگ کی گئی تاکہ برعکس راستے کو اڈاپٹ کیا گیا تاکہ وہاں کچھ عرصہ قیام کر کے پھر روانہ ہوا جائے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں کہا کہ ہمارے پیچھے اہل مکہ کے ہاں وقت گزارنا اور ان کی جاسوسی کرتے رہنا اور ان کی نقل و حرکت کی خبر روزانہ شام کو آ کر ہمیں دیتے رہنا. پھر آپ کے ایک معتمد خادم تھے، ان کا نام عامر بن فہیرہ تھا. ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ روزانہ بکریوں کو غار ثور کے ارد گرد چراتے رہو اور شام کو بکریوں کو لا کر تازہ دودھ دوہ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب پلاننگ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق. پھر اس کے بعد صبح عبداللہ بن ابی بکر کی واپسی کے بعد عامر بن فہیرہ کو بکریاں واپس لے جانے کے لیے کہا. فرمایا بکریاں بعد میں لے جانا، پہلے عبداللہ کو آنے دینا تاکہ بکریوں کے ذریعے سے ان کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں اور دشمن کو خبر بھی نہ ہو سکے. آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزڈم دیکھیں، ویژن دیکھیں. کیا انہوں نے انٹیلیجنس کی کسی فوج میں رہ کر تربیت لی تھی؟ مگر کیا تھا، حضور کی بارگاہ نے انہیں سب کچھ بنا دی. اب اس کے بعد پھر اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو کہا کہ تم تھرو آؤٹ یثرب تک ہمارے سفر میں ہماری گائیڈ کے طور پر رہو گے. پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر رہے تھے، ایک خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں، جب پھر سیکیورٹی کے فرائض بھی آپ خود سر انجام دے رہے تھے. اب سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر ہو رہا تھا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یہ کیا ہے؟ حضور کبھی سوچتا ہوں دشمن یہاں سے آ جائے گا تو میں آپ کے دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں بائیں طرف سے آئے گا میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، کبھی ذہن میں آتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا سامنے چلا جاتا ہوں، کبھی ذہن میں ہوتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تیر لگے تو مجھے لگے، تلوار چلے تو مجھ پہ چلے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے تھے. اب ان کا وزڈم دیکھیں، خادم کو، معاون کو، ذمہ دار کو چاقو چوبند بھی ہونا پڑتا ہے، الرٹ ہونا پڑتا ہے، مینٹلی بھی شارپ ہونا پڑتا ہے، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب بھی اس کے پاس ضروری ہوتا ہے.
اب جب راستے میں جا رہے تھے تو کسی شخص نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے، تاکہ حضور کی خبر بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو اور حکمت پر مبنی جواب بھی دے۔ اور آخری بات یہ دیکھیں، جب مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جب یثرب کی سرزمین پر پہنچنے پر صحابہ کرام اور وہاں کے اہلیان مدینہ کو مغالطہ لگ گیا، وہ مغالطے میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ حضور کون ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ جب یہ مغالطہ لائق ہوا تو ادب صدیق اکبر دیکھیں، خادم کا ادب دیکھیں کہ اسی وقت ایک چادر تان کے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اب وجہ کیا تھی کہ لوگ آئیں دیکھ لیں کہ جو چادر تان کے پیچھے کھڑا ہے وہ خادم ہے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ آقا و مولا ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ حاضرین محترم، آخر میں صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذمہ داری اور غیر ذمہ داری کا ایک موازنہ پیش کرتا ہوں، آپ کو یہ پورا خلاصہ سمجھ آ جائے گا کہ ذمہ دار شخص کون ہوتا ہے اور غیر ذمہ دار شخص کون ہوتا ہے۔ آپ صرف سنتے جائیے۔ ذمہ دار شخص زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور کی طرح ہوتا ہے، وہ گاڑی کسی کے سپرد نہیں کرتا، وہ زندگی کی گاڑی خود چلاتا ہے۔ اور غیر ذمہ دار شخص وہ گاڑی کا مسافر ہوتا ہے۔ ذمہ دار شخص جو ہے وہ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے، اپنے موڈ پر، اپنے مزاج پر، اپنے ٹیمپرامنٹ پر جو قابو پا لے سمجھ لیں وہ ذمہ دار ہے۔ اور جو اپنے مزاج پر خارجی حالات اور دوسرے لوگوں کے وجہ سے اگر اپنا کنٹرول اور ٹیمپرامنٹ لوز کر بیٹھے سمجھ لیں وہ ذمہ دار شخص نہیں ہے۔ ذمہ دار شخص اس سادہ پانی کی مانند ہوتا ہے جسے ہلائیں بھی تو کچھ نہیں ہوتا، اور غیر ذمہ دار شخص اس سوڈا واٹر کی طرح ہوتا ہے جسے تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ اسی وقت بوتل سے باہر نکلنے کو تیار ہوتا ہے، اور تھوڑا سا نمک چھڑک دیں تو وہ اسی وقت بوتل سے وہ جھاگ بن کے باہر آنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو جھاگ آ کر وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر کے آپے سے باہر ہونے کو تیار ہو سمجھ لیں وہ ذمہ دار شخص نہیں ہے، اور جسے ہلائیں بھی تو نہ ہل سکے سمجھ لیں وہ ذمہ دار شخص ہے۔ ذمہ دار شخص کی مثال تھرموسٹیٹ کی طرح کی ہوتی ہے کہ جو حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، اور غیر ذمہ دار شخص کی مثال تھرمومیٹر کی طرح ہوتی ہے جو گرمی کو فوراً ظاہر کرتا رہتا۔ ذمہ دار شخص اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور رویوں کا خود مالک ہوتا ہے، اور اپنے طے شدہ اقدار کے مطابق اپنے مزاج کو ان کے تابع رکھتا ہے، کبھی ان کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیتا، اپنی اقدار سے نیچے نہیں گرتا، اپنے اخلاق سے نیچے نہیں گرتا، اور جیسی ہی کنڈیشن کیوں نہ ہو وہ اپنے اقدار پر، اخلاق پر، رویوں پر قابو پا کر وہ ایک چٹان کی طرح اپنے مقام پر قائم و دائم رہتا۔ اور غیر ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور رویوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور زندگی میں نہ کوئی اقدار متعین کرتا ہے نہ اقدار کے تابع ہو سکتا، اس کو غیر ذمہ دار شخص کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذمہ دار شخص حالات و واقعات کے حوالے سے دوسروں کو الزام نہیں دیتا، بلکہ ہر طرح کے اوقات میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کی کنڈیشن میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا وہ جی وقت ایسا آ گیا، حالات ایسے آ گئے، سردی بہت ہو گئی تھی، وہ جی واقعہ یہ ہو گیا تھا، میں نہیں کر سکا، پھر وہ کہتا ہے یہ تو جی اس کی ذمہ داری ہے، اس نے مجھے جی اس طرف لے گیا تھا۔ نہیں، ذمہ دار شخص وہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے وقت پر خود ادا کرتا۔
اور غیر ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو اپنے احوال واقعات کے حوالے سے اپنے وقت، ماحول اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو الزام دینا شروع کر دیتا اور پھر اس حوالے سے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، گریز کرنا شروع کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں جی حالات سازگار نہیں ہیں، وہ جو کہے حالات سازگار نہیں ہیں وہ غیر ذمہ دار ہے، اور جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے فضل سے حالات کو سازگار کر دے سمجھ لیں وہ ذمہ دار ہے۔ پھر فرمایا ذمہ دار شخص مسائل پر غور و فکر کرتا ہے، اور غیر ذمہ دار شخص جو مسائل کا رونا روتا رہتا۔ وہ جی حالات ایسے ہیں، غربت ہے، معاملات ایسے ہیں، میرے یہ بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور ذمہ دار کہتا ہے مسائل کی وجہ نہیں، جو مجھے آپ نے وقت دیا ہے میرے قائد، میں اپنے وقت پر ہی کام کروں گا۔ اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ذمہ دار۔ پھر آخری بات، ہر قسم کے حالات میں امید کا دامن تھامے رکھنے والے کو ذمہ دار کہتے ہیں، اور نا امیدی کو، نا موافق حالات میں نا امیدی کو، مایوسی کو، بے بسی کو، مجبوری کو، لاچارگی کو اپنے اوپر حاوی کرنے والے کو غیر ذمہ دار کہتے ہیں۔ کوئی کہے جی بجٹ تھوڑا ہے، یہ کتابیں میں نہیں چھاپ سکتا، مہنگائی ہو گئی ہے میں نہیں چھاپ سکتا، حضور شیخ الاسلام کو آپ کہہ دیں جی ان حالات میں نہیں چھپ سکتی، یہ مجلہ نہیں چھپ سکتا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پیپر کم کریں یا پیسے بڑھائیں، نہیں، وہ کہتا ہے آپ فکر ہی نہ کریں، میں انہی حالات میں چھاپ کے دکھاؤں گا، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر کہے کہ جی سویپر کم ہے آج صفائی نہیں ہوئی، اس کو خود بھی کرنی پڑے تو ذمہ دار وہ ہوتا ہے، وہ خود صفائی کرتا ہے، وہ بہانے نہیں بناتا۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہوتی، یہ سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری نصب العین اور غایت طریق میں تشکیک اور شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ نصب العین اور غایت طریق میں اگر تشکیک پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، تو احساس ذمہ داری متاثر ہوتی۔ آپ کی منزل سے آپ کو کوئی متزلزل نہ کر سکے۔ ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے پہلے دن جو سبق سیکھا ہے آخری دن بھی اسے کوئی بھلا نہ سکے۔ پھر احساس ذمہ داری کے استحکام کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ کسی واضح نصب العین اور غایت طریق اور منزل مقصود کے تعین کے بغیر احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ کو مشن کی واضحیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ کا مشن ازر من الشمس ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس جیسی تحریک کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس جیسے قائد کوئی ہے، نہ تحریک کوئی ہے، نہ منہاج کوئی ہے، اور جہاں ہم خدمت کر رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا مہمان خانہ ہے۔ جب تک یہ یقین مستحکم نہیں ہوتا تو احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ یقین ہو کہ تجدید دین کی یہ واحد تحریک ہے، احیاء اسلام کی یہ واحد تحریک ہے، نہ اس جیسی تحریک کوئی، نہ اس جیسے کارکن کوئی، نہ اس جیسے قائد کوئی، جب تک یہ یقین مکمل نہیں ہوتا، مستحکم نہیں ہوتا، اب احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر مقصد حیات اور مطمع نظر جتنا پرکشش ہوگا، احساس ذمہ داری اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ پھر تیسری چیز، احساس ذمہ داری کے استحکام کے لیے کارکن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنی قیادت کے ساتھ غیر مشروط تعلق وابستہ ہو، اس کے تعلق میں کوئی اف اینڈ بٹ نہ ہو۔ اپنی قیادت سے اس ذمہ دار شخص کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اعتماد کو کائنات کی کوئی شے متزلزل نہ کر سکے۔ جب اس لیول پر آپ کا اعتماد پیدا ہو جائے گا تو وہاں سے احساس ذمہ داری شروع ہوگی۔ پھر اگلی چیز، احساس ذمہ داری کی پختگی کے لیے پھر کارکنوں میں، ورکرز میں، عہدیداروں میں، ذمہ داران میں دیانت داری کا ہونا بھی ضروری ہے اور امانت داری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حریص، لالچی اور مطلب پرست شخص کبھی بھی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتا۔ پھر دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ مومن کے لیے ذمہ داری کا احساس یہ ہے، اس کا نیوکلیس یہ ہے کہ اس کا مرکز و محور یہ ہے
کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی جواب دہی روز قیامت اللہ کے حضور ہوگی۔ یہ مومن کے لیے احساس ذمہ داری کا نیوکلیس پوائنٹ ہے، مرکز و محور ہے، اور یہ یقین محکم ہو کہ اگر وہ بخوبی اسے سر انجام دیتا رہے گا تو رضائے الہی نصیب ہوگی، عطائے مصطفیٰ ہوگی، خیرات مصطفیٰ ہوگی، حضور کی خوشنودی ہوگی، منزل نصیب ہوگی، اور آخر کار اسے اپنے قائد، اپنے شیخ، اپنے مربی کی مسکراہٹ نصیب ہوگی۔ اس کو اتنا یقین ہو کہ اگر میں اس ذمہ داری کو بطریق آسن انجام دوں گا تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ میرے قائد اپنی زبان سے کہیں گے بیٹے شاباش تو نے کمال کر دی۔ جو اس تڑپ میں رہتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان اداروں میں رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ حضور شیخ الاسلام نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں۔ احساس ذمہ داری تب پیدا ہوگی کہ یہ یقین ہو کہ ہمیں ہمارے قائد دیکھ رہے ہیں، وہ باخبر ہیں، انہیں پتہ ہے، ہم تو چھپا سکتے ہیں، اللہ کے ولی سے کوئی شے نہیں چھپائی جا سکتی۔ اور دوسری طرف دنیاوی سطح پر احساس ذمہ داری کے لیے جیسے سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، مانیٹرنگ کا سسٹم وضع کیا جاتا ہے، CCTV کیمراز لگائے جاتے ہیں، اور پھر ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے احساس پیدا کرتے ہیں کہ وہ باخبر ہو جائے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ جس نے کیمرے کی آنکھ کے خوف میں کام کرنا ہے تو وہ یہیں رہ جانا ہے، اور جس نے اس خواہش میں کرنا ہے، خوف نہیں، اس خواہش میں کہ اے اللہ وہ وقت لا جب یہ کی ہوئی خدمت تشت میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اور حضور سب کے نام جان رہے ہوں کہ یہ خدمت والے مشن مصطفی میں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ خدمت کرتے رہے۔ اس جذبے کو سلامت رکھ کے کریں گے تو پھر خدمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ذہن میں رکھ لیں کہ خدمت اور ذمہ داری ہی احساس وفاداری پیدا کرتا ہے۔ احساس ذمہ داری سے احساس وفاداری پیدا ہوتا ہے، اور وفادار کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ اور جو کرم اپنے آقا اور مولا پر ہوتا ہے، اپنے شیخ پر ہوتا ہے، پھر اگر کوئی ذمہ دار ان سے جڑ جائے، وفادار ہو جائے، تو جو کرم ان پر ہوتا ہے اس کے پرتو انہیں بھی ملتے چلے جاتے۔ قائد اعظم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کسی کانفرنس کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا کوئی اور شخص وزٹ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے گیسٹ رومز کی لائٹیں بند ہیں، سوائے اس کمرے کی لائٹ چل رہی ہے۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر دیکھتا ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم کھڑے ہیں، اور تیار ہو کر بالکل الرٹ کھڑے ہیں۔ رات کا وقت ہے۔ پوچھتے ہیں اے محمد علی جناح آپ اس پہر بھی جاگ رہے ہیں؟ فرمایا جس لیڈر کی قوم سو رہی ہو اس لیڈر کو راتوں کو جاگنا پڑتا۔ حضور شیخ الاسلام کی جو آخری مثال عرض کرنے لگا ہوں، میں نے خود زندگی بھر آج تک میں نے کبھی حضور شیخ الاسلام کو کام کیے بغیر سکون میں نہیں دیکھا۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح اس وقت تک تڑپتے ہیں جب تک ان کا کام مکمل نہ ہو جائے، اور اگر بیمار بھی ہو جائیں، ہم نے ہمیشہ مشاہدہ کیا ہے وہ پھر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اپنے ریسرچ اسکالرس کو بلا لیں، اور اگر باہر ہیں تو فون کر لیں، پھر ہر اپنا کام، مشن کی ہر خبر ان کے ذہن نشین ہوتی ہے، اور جب تک مشن کا کام نہ ہوتا رہے، کوئی کام نہ کرتے رہیں، ان کا دن ہی نہیں گزرتا۔ میں نے آج تک حضور شیخ الاسلام کو بغیر کسی سبب کے اور کام کے ریسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سکون کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کی وہ ذمہ داری جو تجدید دین کی ہے، جو انقلاب کی ہے، جو امت مسلمہ کے احیاء اسلام کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے منصب دیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنکھ بند بھی ہوتی ہے، مشن پہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہوئے بھی ایک ایک ادارے کے منصوبہ جات پر نگاہ ہوتی ہے، ایک ایک معاملات پہ نگاہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی دماغ آپ کا مشن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور تیاری کے دوران کئی دفعہ فرماتے ہیں بیٹے یہ چیز ابھی ذمے کر دیں، یہ ذمے کر دیں، یہ ذمے کر دیں۔
حضور شیخ الاسلام کا سونا بھی مشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا جاگنا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا چلنا پھرنا بھی مصروف کار ہوتا ہے، آپ کا سکون پذیر ہونا بھی آپ کا مصروف کار ہوتا ہے۔ آپ حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، سکون میں ہوں، نشست میں ہوں، برخاست میں ہوں، چل رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں یا تیاری کر رہے ہوں، وہ قائد وہ ہیں جو ہر لمحہ اس مشن کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کا کلاک گھوم رہا ہوتا ہے تو حضور شیخ الاسلام مطمئن ہوتے ہیں، اور جس لمحے مشن کی خدمت کا کلاک رک جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت اور احساس ذمہ داری کا عکس ان سے لے لیں تو ہمیں بھی اسی طرح ہونا پڑے گا۔ اگر کام نہیں ہوا تو کھانا نہ کھا سکیں، رات کو نیند نہ آئے، سکون نہ آئے، اگر مشن کی خدمت پوری نہ ہوئی ہو، اور اگر ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو ہم اسی طرح تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ہو جائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے پاس تھی۔ جب تک منزل نہ مل جائے ہم تڑپیں، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ ہو جائے تڑپیں، مشن کا کام مکمل نہ ہو تڑپیں، اگر آفس کا کام مکمل نہ ہو تڑپیں، اور اگر وقت ضائع ہو جائے تو پھر تڑپیں بھی اور مریں بھی، کیونکہ ہمارا جینا مشن ہے، ہمارا مرنا مشن ہے، ہمارا کھانا مشن ہے، ہمارا سکون مشن ہے، ہمارا کلام و سکوت و نشست و برخاست مشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم جی ہی اسی مشن کے لیے رہے ہیں اور مر بھی اسی مشن پہ رہے ہیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی اس خواہش پر ہی تو جی رہے ہیں کہ اللہ جب زندگی ختم ہو تو یہ سر تیرے ابرار کے قدموں پر ہو، اس مشن پر ہماری موت آئے تاکہ روز قیامت اور کچھ نہیں، نامہ اعمال کھلے تو کم از کم اتنا تو لکھا ہوا فرشتے پڑھ لیں کہ یہ ساری زندگی مشن مصطفی کی خدمت کرتے ہوئے آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس جذبے سے آپ کو اور ہمیں اس مشن، اس ادارے، اس تحریک، اس مصطفی مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ ٹھنڈا ہو تو دوبارہ جگا لیں، نیند آنے لگے تو الرٹ کر لیں، اور اگر خواب دیکھیں تو چٹکی بجا کے اپنے آپ کو الرٹ کر لیں کہ جو سو گیا وہ کھو گیا، اور جو جاگتا ہے وہی اسی مشن کی خدمت سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔